بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ایک خاص وقت تک لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے جو آخرت کی تیاری میں معاونت کرتی ہے۔ نیک بیوی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ خامند جب اسے دیکھے تو وہ بیوی اپنے خامند کو خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اگر خامند گھر پر نہ ہو تو بیوی اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے جنت میں ہمیشگی کی مسرت اور شادمانی کی ضمانت ہے، اور شوہر کے احکام کی خلاف ورزی اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلمان بیوی کو خامند کی اطاعت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے مطیع و فرما بردار ہو تو یاد رکھو اس کے لیے تمام مخلوق استغفار اور دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسمانوں میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کو ادا کرے، نیک باتوں کو قبول کرے، نفس اور مال کی خیانت سے پرہیز کرے، نفس کی خیانت سے مراد یعنی اپنے جسم کی حفاظت کرے، تو ایسی عورت کا جنت میں شہیدوں سے ایک درجہ کم ہوگا۔ اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہو تو یہ عورت اسے ملے گی، ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالی شہیدوں سے کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سی عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ہم عورتیں آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کا عہد کر لیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشیں ہو کر گھروں میں رہتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں اور ان کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ مرد جمعہ کی نماز اور جنازوں میں شرکت کر کے اجر عظیم حاصل کرتے ہیں اور جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ اگر جہاد میں غنیمت حاصل کریں تو امیر بن جائیں گے، اور اگر شہید ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک زندہ رہیں گے اور اجر پائیں گے، وہ تو ہم عورتوں سے فوقیت لے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مردوں کے ثوابوں میں سے کچھ ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ تم سن لو اور جا کر عورتوں سے کہہ دو کہ عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں یا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کریں یا حق کے شوہری ادا کر کے انہیں خوش کر دیں، اور وہ ہمیشہ اپنے شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی رہیں اور ان کی فرما برداری کرتی رہیں، تو مردوں کے اعمال کے برابر عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر وہ خاتون بہت زیادہ خوش ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ان کی طرز زندگی خود ان کی زبانی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ زمین دے دی تھی جو 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں سے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی کہ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے
شرم آئی اور یہ بھی خیال کیا کہ زبیر بہت غیرت مند ہے، ان کو بھی ناگوار گزرے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور میں نے گھر آ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارا سر پر گٹھلیاں لاد کر لانا میرے لیے اس سے زیادہ گراں ہے۔ اس کے بعد میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کے بعد گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی مل گئی، گویا کہ بڑی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ گھریلو کام کاج عورتوں کو کرنا چاہیے، کھانا پکانا ہو یا جھاڑو لگانا ہو وغیرہ، خصوصاً اگر شوہر کا ہاتھ تنگ ہو، وہ کسی خادم یا خادمہ کا انتظام نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور فاطمہ نے کام تقسیم کیے ہوئے تھے، باہر کے کام میرے ذمے اور گھریلو کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ تھے، اور یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ کچھ سینا پرونا بھی سیکھا کریں تاکہ چھوٹے موٹے سلائی کے کام گھر میں ہی نمٹا لیا کریں، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ڈول کی رسی خود ہی سی لیا کرتی تھیں، اس میں گھر کا بہت سا خرچ بھی بچ جائے گا اور دوسروں کی طرف احتیاجی بھی نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، ان کی زوجہ حضرت زینب بنت ابی معاویہ دستکاری کا کام کرتی تھیں، اس لیے اپنے شوہر اور اولاد کی خود کفالت کرتی تھیں۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم نے اور تمہاری اولاد نے مجھ کو صدقہ اور خیرات سے روک دیا ہے، کیونکہ میں جو کچھ کماتی ہوں تم کو کھلا دیتی ہوں، بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم اپنے فائدے کی صورت نکال لو، مجھ کو تمہارا کوئی نقصان منظور نہیں۔ تو حضرت زینب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، میں دستکاری کرتی ہوں، اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ شوہر اور بال بچوں پر خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے شوہر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، اس بنا پر میں محتاجوں کو صدقہ اور خیرات نہیں دے سکتی، اس حالت میں کیا مجھ کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم کو اس کا اجر ملتا ہے اور تم ان کی خبر گیری کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت اپنا مال بھی شوہر پر خرچ کرے، بالخصوص اس وقت جبکہ شوہر نادار اور بیوی مالدار ہو، اس لیے کہ شوہر کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، اگر تم اپنے شوہروں کے حقوق کو جان لو تو تم ان کے قدموں کی گرد و غبار کو اپنے رخساروں سے صاف کرو گی، تو جس کے اس قدر حقوق ہوں تو اس پر مال خرچ کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔